یہ 15 سال پرانا قصہ ہے۔ ان دنوں آصف اور رضوان میڈیکل کے طالب علم تھے۔ ایک مرتبہ کلاس میں وہ انسانی ڈھانچے کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ٹیچر کی آواز آئی۔ وائس آف کے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری ہارر کہانی ہے مردے کا انتقام، کہ اس نے کیوں لیا اور کیسے لیا۔ تو ملاحظہ فرمائیے گا، اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ 15 سال پرانا قصہ ہے۔ ان دنوں آصف اور رضوان میڈیکل کے طالب علم تھے۔ ایک مرتبہ کلاس میں وہ انسانی ڈھانچے کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ٹیچر کی آواز آئی، ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل سے جو 2 چھٹیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں اسلامی تہوار کے سلسلے میں، ان 2 چھٹیوں کے بعد میں نے آپ سے پورے انسانی ڈھانچے کا ٹیسٹ لینا ہے۔ گھر آ کر آصف اور رضوان کو پورا یقین تھا کہ وہ اس ٹیسٹ میں بھی فیل ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تک ان کے ذہن میں انسانی ڈھانچے کی کھوپڑی کی ہڈیوں کے نام اور ساخت واضح ہی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ دونوں کتاب کھولے انسانی ڈھانچے پر لکھا ہوا مضمون پڑھے جا رہے تھے کہ اچانک آصف بولا، اگر ہم کہیں سے ایک انسانی کھوپڑی لے آئیں تو ہمارا کام بن سکتا ہے۔ ہم کھوپڑی کو سامنے رکھ کر اچھی طرح سے کھوپڑی کی ساخت کے نام یاد کر سکتے ہیں۔ رضوان نے کہا، ارے بھائی، یہ جو ہم اپنے موبائل پر نیٹ سے کھوپڑی کی فوٹو اور معلومات نکال کر سامنے رکھے ہوئے ہیں، اس سے بات نہیں بن سکتی ہے؟ آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مستقبل کے ڈاکٹر رضوان صاحب، ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ مانا کہ نیٹ پر سب کچھ ہے، مگر یہ صرف موبائل کی اسکرین تک ہی محدود ہے۔ تم میری بات پر غور کرو، تم کو سمجھ آ جائے گی کہ جب ہم کھوپڑی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس میں موجودہ ہڈیوں کی ساخت پر غور کریں گے تو ہم کتنی آسانی سے اپنا ٹیسٹ یاد کر سکتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں ہم دونوں کو اچھے نمبر لینا لازمی ہے، ورنہ 2 ماہ قبل جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں بھی ہمارے کم نمبر آئے تھے، اور ہماری ٹیچر ڈاکٹر ایاز صاحب نے ہم پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ آصف کی تقریر سننے کے بعد رضوان بھی اس بات پر مان گیا کہ اگر کسی جگہ سے کھوپڑی مل جائے تو ان کو واقعی بہت آسانی ہو جائے گی، اور اس سے ہمارا ہونے والا ٹیسٹ بھی بہت آسانی سے کلیئر ہو جائے گا۔ چند منٹ بعد رضوان نے اپنا موبائل پکڑا اور اس کا انٹرنیٹ بند کرتے ہوئے بولا، تو ڈاکٹر آصف صاحب، یہ کھوپڑی وغیرہ بازار میں تو فروخت ہوتی نہیں ہے، تو میرے دوست یہ آئے گی کہاں سے؟ آصف بولا، بھائی، اس بات کا تو یہی حل ہے کہ شہر سے باہر جو قبرستان ہے اس کے گورکن سے رابطہ کیا جائے، وہ میرا تھوڑا بہت واقف بھی ہے۔ یہ میں کل چھٹی کے دن کر لوں گا، کل شام کو اس سے ملوں گا۔ بلکہ تم ایک کام کرنا، کل شام کو آ جانا، ہم اکٹھا ہی چلیں گے۔ دوسرے دن شام کو رضوان اور آصف اپنی بائک پر شہر سے باہر جانے والے قبرستان میں جا پہنچے، جہاں کا گورکن آصف کا واقف تھا۔ تھوڑا بہت گورکن کا مکان قبرستان کے ساتھ ہی تھا۔ جب آصف کے دستک دینے پر اس نے دروازہ کھولا تو آصف کو دیکھ کر وہ پہچان گیا اور بولا، خیر تو ہے نا آصف بابو، آج کیسے آنا ہوا؟ کہیں کوئی فوتگی تو نہیں؟ آصف نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں نہیں قمردین صاحب، ہمارے ہاں کوئی فوتگی نہیں ہوئی اور سب خیر خیریت ہے۔ بس تم سے کچھ کام پڑ گیا تھا، کیا ہم یہیں کھڑے رہیں گے؟ ارے نہیں نہیں بابو، اندر آئیے، آج تو ویسے بھی میں اکیلا ہوں، میری بیوی بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے گھر گئی ہوئی ہے۔ گورکن یہ کہتا ہوا ان دونوں کو اپنے سادہ سے بیٹھک میں لے آیا۔ جیسے ہی وہ چارپائی پر بیٹھے، گورکن ان کے منع کرنے کے باوجود بوتل لینے گھر کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں
پکڑی ہوئی ٹرے میں 1.5 لیٹر کی مشروب کی بوتل، پلیٹ میں نمکو اور 3 گلاس ان کو نظر آئے۔ بوتل پینے اور تھوڑا سا نمکو کھانے سے فارغ ہو کر آصف اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ پہلے اس نے رضوان کا تعارف کروایا، پھر اپنے میڈیکل کالج میں پڑھنے کا بتایا اور پھر اصلی بات پر آ گیا۔ جب اس نے گورکن سے کہا کہ ہم کو ایک انسانی کھوپڑی چاہیے، تو گورکن نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اسی وقت آصف نے 500 روپے کا نوٹ زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیا۔ گورکن نے پہلے تو کھوپڑی نکال کر دینے سے معذرت کر لی، مگر جب آصف نے اس کو یقین دلایا کہ وہ کھوپڑی کسی غلط مقصد کے لیے نہیں لے جا رہے، وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کو واقعی تعلیمی سرگرمی کی استعمال کے لیے وہ کھوپڑی درکار ہے، تو گورکن نے یہ کہتے ہوئے کھوپڑی نکال کر دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ٹھیک ہے صاحب، مگر اس کی مزید کچھ قیمت بھی دینی ہوگی۔ آصف نے مزید 500 روپے اس کو دیے اور پھر گورکن نے ان کو رات کو 10 بجے آنے کو کہا۔ وہ واپس چلے گئے۔ گھر آ کر رضوان نے آصف کو کہا، آصف میں تو پہلی مرتبہ اتنی رات گئے قبرستان جاؤں گا، کہیں مجھے کوئی روح ہی نہ چمٹ جائے۔ تو آصف ہنستا ہوا بولا، ارے پاگل، میں کیا روز رات کو قبرستان جاتا ہوں؟ کیا میں کوئی کفن چور ہوں؟ تم گھبراؤ نہیں، گورکن ہمارے ساتھ ہوگا۔ رات 9 بجے کے قریب آصف نے گھر والوں سے بہانہ بنا کر 2 گھنٹوں کی اجازت مانگی کہ ان کا کوئی ایک دوست بائک سے گر کر زخمی ہو گیا ہے اور وہ اسے اسپتال دیکھنے جا رہے ہیں، ساتھ رضوان بھی ہوگا۔ اگرچہ ابا جان نے ان کو اجازت دے دی، مگر ان کی آنکھوں میں شک کے سائے واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ خیر صاحب وہ گھر سے نکلا تو ہلکے ہلکے بادل میں بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ رضوان کو ساتھ لے کر وہ جب شہر سے باہر بڑے قبرستان کی سڑک پر مڑے تو موسم ہلکی ہلکی ہوا چلنے اور بجلی چمکنے سے مزید پراسرار ہو گیا۔ قبرستان سے قریب ہی گورکن کا مکان تھا۔ گورکن کو ساتھ لیا۔ گورکن نے کھودنے والا کودال اور ایک ٹارچ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ قبرستان کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی جب بجلی چمکی تو ایک لمحے کے لیے ان کو قبروں کی طویل قطار نظر آئی۔ تب ان دونوں کے دل خوف سے دھڑک اٹھے اور جسم میں خوف کی لہر دوڑنے لگی۔ رضوان نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ واپس چلا جائے، مگر پھر دوست کے ساتھ ہونے کا حوصلہ پا کر وہ بھی آگے بڑھتا گیا۔ قبرستان کے درخت چمکتی ہوئی بجلی میں نظر آتے جاتے تھے، ورنہ ان کے سائے گہرے کالے رنگ کے لگ رہے تھے، جیسے بہت ساری چڑیلیں ایک ساتھ کھڑی ہوں۔ کچھ دور چلنے کے بعد گورکن بولا، صاحب یہ قبر کسی وقار صاحب کی ہے اور میں نے دیکھا ہے اس کی دیکھ بھال کو بھی بہت کم آتے ہیں، اس کے ورثہ بھی نہیں ہے، تو میں آپ کو اس کی ہی کھوپڑی نکال دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیلچہ اٹھا کر قبر کھودنے لگ گیا۔ اس نے قبر کی مٹی ہٹائی۔ آصف بابو، گورکن نے ہدایت دیتے ہوئے کہا، آپ یہ ٹارچ صرف اسی قبر پر رکھو، ادھر ادھر نہ روشنی کرنا۔ رضوان ایک طرف کھڑا یہ خوفناک قبرستان دیکھ رہا تھا، ڈر کے مارے اس کا پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں گورکن نے مٹی ہٹا دی۔ پتھر کی سیل اس نے ذرا سی کھسکا کر ہٹائی اور پھر چند ہی منٹوں میں قبر اوپن ہو چکی تھی۔ اب تو ٹارچ پکڑے آصف کا دل بھی نامعلوم خوف سے گھبرا گیا تھا۔ وہ اب ٹارچ کی روشنی تو قبر کے اندر ڈال کر دیکھنے سے رہا۔ اس نے وقت کاٹنے کے لیے گورکن سے سوال کر دیا، قمر دین، تم کو ڈر نہیں لگتا قبرستان میں؟ تو وہ بولا، صاحب اگر ہم ڈر گئے تو پھر پیٹ کیسے پالیں گے اپنا اور اپنے بچوں کا؟ ہمارا تو باپ دادا کا بھی یہی کام ہے جو کہ اب میں کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد گورکن نے جب اپنا ہاتھ قبر سے نکالا تو اس کے ہاتھ میں خربوزے کی طرح پکڑی ہوئی کھوپڑی دیکھ کر رضوان آصف بھی گھبرا گیا۔ گورکن نے اپنی جیب سے کپڑے کا کالا تھیلا نکالتے ہوئے انسانی کھوپڑی کو اس میں خربوزے کی طرح ڈال دیا، پھر وہ تھیلا ایک سائڈ پر رکھ کر قبر کو بند کرنے لگا، اور کچھ دیر کی محنت کے بعد قبر بند ہو گئی۔
तब गोरकन ने मिट्टी कब्र पर डाली और हाथ झाड़ते हुए कहने लगा, ये लो साहब, अपनी मतलूबा चीज। आसिफ अब इस थैले को हाथ में पकड़ते हुए भी घबरा रहा था, मगर हौसला करके इसने थैला जैसे ही पकड़ा तो उसको लगा जैसे इसकी अपनी जिंदा सलामत खोपड़ी जो इसके कांधों के ऊपर रखी है उसमें गर्मी सी भर गई हो। गर्मी लगने का ये सिलसिला जल्दी खत्म हो गया, मगर इन दोनों के दिल अब भी घबराहट से महसूस कर रहे थे। गोरकन के मकान तक आने पर इसके बाकी के 500 रुपए जो रह गए थे बकाया, वो उसने अदा कर दिए। बाइक स्टार्ट करके खोपड़ी वाला थैला मोटरसाइकिल के एक साइड पर लटकाया। जब वो रिजवान के घर पास आया तो रिजवान उतर गया। तब आसिफ ने खोपड़ी रिजवान को पकड़ा दी। पहले तो रिजवान डरता रहा, मगर जब आसिफ ने इससे कहा, तुम्हारे पास लॉक वाली अलमारी है तो ना, तो तुम एक काम करना, इसको अलमारी में रखकर लॉक लगा देना। मेरी अलमारी का लॉक खराब है यार, तो इसको घर का कोई फर्द ना देख सके। रिजवान ये वजह सुनकर खोपड़ी अपने पास रखने पर आमादा हो गया। घर के अंदर जाकर उसने सबसे पहले थैला अलमारी में रखकर लॉक लगाया। खाना वगैरह खाकर अभी वो सोने ही जा रहा था कि अचानक इसको जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी।